5 جون 1992 ٹنڈو بہاول سندھ کے گاؤں میں حاضر سروس میجر ارشد جمیل نے پاک فوج کے دستے کے 9 کسانوں کو گاڑیوں میں بٹھایا اور ساتھ چھاپا مار کر جام شوروں کے نزدیک دریائے سندھ کے کنارے لے جا کر قتل کر دیا۔ فوج نے الزام لگایا کہ یہ افراد دہشت گرد تھے، ان کا تعلق بھارت کے ادارے ریسرچ اینڈ اینالائسس ونگ سے تھا۔ لاشیں گاؤں آئیں تو نہ صرف گاؤں بلکہ پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ ہر ماں اپنے بیٹے کی لاش پر ماتم کر رہی تھی، ان کے دل دہلا رہے تھے۔ خاموشی سے میتیں دفنانے کا مشورہ دیا گیا۔ قاتل طاقتور ہیں، کسانوں کو ان سے کیا مقابلہ۔ مئی جندو کو رونے کے لیے کہا گیا تو اس نے وحشتناک نگاہوں سے میتوں کی طرف دیکھا اور بولی، بس مئی جندو ایک ہی بار روئے گی جب بیٹوں کے قاتل کو پھانسی کے پھندے میں لٹکتا دیکھے گی۔ سب جانتے تھے ایسا ممکن نہیں تھا، مگر جنازے اٹھے تو مئی جندو نے سر کی چادر کمر سے باندھی، سیدھی کھڑی ہوئی بیٹوں کو الوداع کیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ٹنڈو بہاول سندھ دریائے سندھ کے کنارے پر قتل ہونے والوں کی ویڈیو بنانے کے لیے موبائل کیمرہ بھی نہیں آیا تھا۔ خبر چلی کہ دشمن کے ایجنٹ مار کر ملک کو بڑے نقصان سے بچا لیا گیا۔ جس نے پڑھا سنا اس نے شکر کیا۔ جب سارا ملک شکرانہ ادا کر رہا تھا تب مئی جندو نے احتجاجی چیخ ماری۔ اس چیخ نے پرنٹ میڈیا کی سماعتیں چیر کے رکھ دیں۔ مئی جندو بوڑھی تھی، جسمانی لحاظ سے کمزور، مگر وہ 3 مقتولوں کی ماں تھی۔ اس نے اپنی 2 بیٹیوں کو ساتھ لے کر قاتلوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ سوشل میڈیا کی غیر موجودگی میں یہ جنگ آسان نہ تھی، مگر نعرے بج چکے تھے، کشتیاں جل چکی تھیں اور واپسی محال تھی۔ اخباروں اور صحافیوں کی ہمراہ جندو مئی نے اس چیخ کو طاقتی مراکز کے سینوں میں گھونپ دیا۔ پہلی جھڑپ ختم ہوئی اور گرد چھٹی تو معلوم ہوا کہ قتل ہونے والے دہشت گرد نہ تھے بلکہ میجر ارشد جمیل کا ان کے ساتھ زرعی زمین کا جھگڑا تھا، جس کی سزا میں انہیں قتل ہونا پڑا تھا۔ جولائی 1992 کو جنرل آصف نواز نے نواز شریف سے 24 ملاقاتیں کی، جس میں یہ معاملہ زیر غور آیا اور جنرل آصف نواز 29 نے میجر ارشد جمیل کا کورٹ مارشل کرنے کا حکم دے دیا۔ اکتوبر کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے میجر ارشد جمیل کو سزائے موت اور ملوث 13 فوجی اہلکاروں کو عمر قید کی سزا سنائی۔ سپہ سالار نے رحم کی اپیل 14 ستمبر 1993 کو مسترد کی۔ اس کے بعد رحم کی اپیل صدر فاروق لغاری سے کی گئی جو 31 جولائی 1995 کو مسترد ہوئی، لیکن سزا پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ میجر کے بھائی کی اپیل پر سپریم کورٹ کے جج سعید الزمان صدیقی نے حکم امتناع جاری کیا اور سزا روک دی۔ سزائے موت پر عمل نہ ہونے پر 11 ستمبر 1996 مئی جندو پھر میدان میں نکلی۔ اس کی 2 بیٹیوں نے حیدرآباد پریس کلب کے سامنے تیل چھڑک کر خود کو آگ لگا کر جان دے دی۔ ملک میں ایک بار پھر کوہرام مچ گیا۔ بالآخر 28 اکتوبر 1996 کو طاقت کی دیواریں مئی جندو کے مسلسل دھکوں کے سامنے ڈھیر ہو گئیں۔ حیدرآباد سینٹرل جیل میں مئی جندو کو لایا گیا۔ سامنے تختہ دار پر اس کے گاؤں کے 9 بیٹوں کا قاتل میجر ارشد کھڑا تھا۔ تختہ دار کھینچا گیا، قاتل میجر ارشد جمیل کا جسم جھول گیا۔ سامنے کھڑی مئی جندو کی بوڑھی مگر زور آور آنکھ سے ایک اشک نکلا، اس کے رخسار کی جھریوں میں تحلیل ہو گیا۔ مئی جندو، تمہیں دنیا کی تمام کمزور اور مظلوم سلام کرتے ہیں۔